الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی سورة الاعراف: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، تو دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورہ میں پہلے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا، کس طرح سے ان رسولوں نے اپنی قوم کو دعوت حق پہنچائی اور کس طرح سے قوم کے بیشتر لوگوں نے اس کو رد کیا اور عذاب استیصال کے مستحق ہوئے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان تمام رسولوں کے بعد تشریف لائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے پچھلے رکوع میں سنت اللہ بیان فرمائی تھی جو مکذبین کے متعلق جاری رہی ہے، جس کے ضمن میں موجودہ جماعت کفار کو متنبہ فرما دیا گیا۔ اس درمیانی مضمون سے یعنی کہ پچھلا جو رکوع آیا ہے مکذبین کے بارے میں فارغ ہو کر اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر سلسلہ بعثت رسل کی ایک عظیم الشان کڑی کا ذکر جو ہے وہ شروع فرمایا۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہے ہیں کہ پچھلے انبیاء جن کا ذکر ہوا، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور جو ہے اس کے اعیان سلطنت کے پاس بھیجا، تو فرعون نے اور جو اس کے جو ہے وہ سلطنت کے جو سردار لوگ تھے انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ تکذیب کی روش اختیار کی، ان لوگوں نے کفر کیا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو ان کے کفر کی پاداش میں پکڑ لیا، جو ہم انشاءاللہ اگلی آیات کے اندر جو ہے پڑھیں گے۔ اس سے زیادہ مفسد کون ہو سکتا ہے جو خدا کے رسولوں کو جھٹلائے، اللہ سبحانہ وتعالی کی تکذیب اور حق تلفی کرے اور مخلوق خدا سے خود اپنی پرستش کرائے، اپنی عبادت کرائے، جیسا کہ فرعون کرواتا تھا۔ آگے آیات میں ہم ان ضروری واقعات کو پڑھیں گے اور اس کے انجام کی تفصیل بھی پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرما، ہم کو سچوں سے جوڑے اور ہم کو صراط مستقیم پر قائم فرما دے۔ اللہ ہم سے راضی ہو جا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔